الله وبركاته. It is indeed a great pleasure to be a part of this wonderful and very timely and aptly organized state conference here in arranging and organizing an exclusive session for the medical fraternity. I am strongly hopeful, at the same time pray to Allah subhanahu wa ta'ala that the central theme of this conference, igniting change, may it prove to be the ignition of the start of a new era and a new dawn of the new socio-political-cultural change and revival of the Ummah. Coming to this topic which I need to speak today is about how to utilize the UG and PG time in the best possible way. Dear students, we all have been through this stressful and I would rather say the most difficult phase of the life, which is the phase of medical education. And you can take it from me that it is going to be still more difficult if you don't plan it properly. So to have a proper plan of this phase, of this difficult phase in life, is the most important thing which I'll be highlighting before you in the form of certain bullet points, inshallah. عزیز دوستو, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جس فیز میں ہوتے ہیں اس پر اطمینان کرنا اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر کرنا, اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. Enjoy the present moment of your life. That is the most important thing. As the moments which are passing in this phase of your life will not be repeated. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں تو وہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کی سبجیکٹس کے بارے میں فکر کرتے ہیں. جب تھرڈ ایئر میں ہوتے ہیں تو فائنل ایئر کی فکر ہے, فائنل ایئر میں ہے تو انٹرنشپ کی, انٹرنشپ میں ہے تو پی جی پریپریشن کی. تو دوستو, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ زندگی اپنے مختلف مراحل میں ایک سپیڈ کے ساتھ, ایک پیس کے ساتھ بڑھتی ہے. زندگی کے جس مرحلے میں ہم ہیں اس مرحلے کو انجوائے کیجئے اینڈ میک دا موسٹ آف اٹ. ایسا نہیں ہے کہ جو فرسٹ ایئر کے جو سٹارٹنگ کے سبجیکٹس ہیں وہ کم امپورٹنٹ ہیں یا آگے کی پی جی پریپریشن آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کے ٹیچرز ہیں, یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ جلدی میں کچھ چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں, if you are in a hurry, you tend to miss out few very important points or few very important chapters from very important subjects, and you need to later pay a price for that. تو یہ ایک چیز کو سیکھ لیجئے کہ آپ جس زندگی کے مرحلے میں ہیں اس کو سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیے, اس کا بیسٹ پاسبل یوز کیجئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ, سب سے اسٹریسفل فیز ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر آپ بیلنس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر there are chances that you will not turn out to be a successful doctor in life. We have examples, and if you go through the life history, through the success stories of people who have excelled in their profession, keeping a balance in their personal and family life, آپ کو یہی بات ملے گی کہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. وہ توازن آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے
کہ جہاں پہ آپ کی زندگی کے سارے کاموں کے لیے آپ کے پاس آپ کا شیڈیول فکسڈ ہو، آپ کی نمازوں کے لیے آپ کا ٹائم فکس ہو، آپ کی عبادتوں کے لیے آپ کا ٹائم فکس ہو، آپ کے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ کا ٹائم فکس ہو، آپ کے دوستوں کے لیے آپ کا ٹائم فکس ہو، آپ کا انجوائمنٹ، آپ کے انٹرٹینمنٹ، آپ کی تعلیم، آپ کا سونا، آپ کی کھانا کھانا، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پلان کرنا اور بیلنس کرنا آپ کی زندگی کے اس مرحلے میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پورے دن کا ایک شیڈیول آپ بنائیں۔ It is very important to have a timetable for the entire day of your life, and it is very much likely that you are going to violate your own timetable, but don't get disheartened۔ ایسا بار بار ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا کہ آپ اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے آپ ناشتہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ یہ کریں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہ کریں گے، لیکن many a times it happens that you violate your own made timetable and don't get disheartened۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نئے آنے والا ہر نیا دن کا سورج آپ کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آئے گا، اور پھر you try to stick back to your schedule and again try to break it, again stick back to your schedule, again break it۔ یہ مت سمجھیے کہ میرا شیڈیول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو فالو نہیں کر سک رہا ہوں۔ Make a schedule, you tend to break it, but don't worry, don't bother, again try to stick back to your schedule۔ جتنے بھی آپ کو سکسیس سٹوریز ڈاکٹرز کے ملیں گے، one of the main reasons behind was that they followed a timetable۔ They had very fixed idea of what they are going to do۔ ہے کہ جس کے اندر minds are really confused۔ You don't know how your future is going to be۔ آپ کس کالج میں ہیں، آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہیں، آپ گورنمنٹ کالج میں ہیں، آپ کا فیوچر کیسا ہونے والا ہے، you are going to be into which stream، you are going to settle in India or you will be going abroad۔ اتنے سارے سوالات آپ کے ذہن میں جب ہوتے ہیں تو it is very important that you need a GPS for your life۔ جس طریقے سے آپ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن کا نام پتہ معلوم ہے لیکن اس کا راستہ نہیں معلوم، تو آپ اپنی 4 ویلر میں یا 2 ویلر پہ گوگل میپس میں آپ کا ڈیسٹینیشن سیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ میپس آپ کو جہاں ٹیک ٹرن، ٹیک رائٹ، ٹیک لیفٹ جیسے آپ کو جانے کے لیے کہتا ہے ویسے آپ اپنی زندگی کی گاڑی کو لے کے چلتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، میری اور آپ کی زندگی کا GPS، ہماری زندگی کا گوگل میپ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اتنے کنفیوژنز کے ساتھ، اتنے سارے سوالات کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں یہ گوگل میپس کو آن کر دیجئے، اللہ سے استعانت طلب کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر کیا اسٹریٹجی اختیار کی تھی، کیا اسٹیپس آپ نے لیے تھے۔ اگر آپ اس GPS کو فالو کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کا ڈیسٹینیشن تو طے ہے۔ آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کو شارٹیسٹ ٹائم میں بیسٹ پاسبل روٹ کے ساتھ آپ کے ڈیسٹینیشن تک لے جانے کے لیے تیار۔ تو ہماری زندگی کا جو GPS ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بتائیے۔ عزیز نوجوان دوستوں، ایک اور بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم میڈیکل پروفیشن میں آتے ہیں تو یوزولی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب ان کا میڈیسن میں ایڈمیشن ہو گیا، اب ڈونٹ ڈسٹرب دیم، کیپ دیم الوف، ڈونٹ انوائٹ دیم، دے وونٹ بی کمنگ ٹو اینی آف دا فنکشنز، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی آف دا فیملی افیئرس، ان کو الگ تھلگ کر دو۔ نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یو نیڈ ٹو بیکم سوشلی، پولیٹیکلی، کلچرلی اویئر آف دا سوسائٹی۔ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے اڑوس پڑوس کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، اپنے بستی اور اپنے شہر اور اپنے ملک اور اپنی ملت کے بارے میں اویئر اور سینسٹیو ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت میڈیسن میں ایڈمیشن کی، یہ بہت بڑی نعمت صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم سیلف سینٹرڈ بن جائیں، ہم سیلفش بن جائیں، ہمارا ویژن جو ہے وہ ٹیوبولار ویژن بن جائے، بلکہ نہیں، ہمارا ویژن تو بہت براڈ ہونا چاہیے۔
ہم اپنے آس پاس ہونے والی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اویئر رکھیں. We need to be sensitive to the issues of the society. We need to get back and give back to the society. That is what for Allah Ta'ala has bestowed this نعمت on us, کہ یہ ہم کو اللہ کو واپس کرنا ہے, اس شکل میں واپس کرنا ہے کہ ہم کو اپنے سوسائٹی کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بستی والوں کو, اپنے محلے والوں کو, اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی قوم اور ملت کو ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ واپس کرنا ہے. عزیز دوستوں, آخری ایک بات یہ ہے کہ ہم چاہے اپنے انڈیویجول لیول پر کتنے ہی متقی بن جائیں, کتنے ہی پرہیزگار بن جائیں, اللہ والے بن جائیں, لیکن سوسائٹی کے اندر جو چینج, یہ ایس آئی او کی تھیم ہمارے سامنے بات رکھتی ہے کہ اگنائٹنگ چینج. دس اگنائٹنگ چینج ریکوائرز اے ٹیم ورک. وی نیڈ ٹو ایوالو ایز اے ٹیم. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اجتماعیت کے ساتھ ایک کلیکٹیو انداز میں ایک قوت بنیں, اور اس کے بعد پھر یہ ممکن ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر, سماج کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہی بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ نے دین اسلام کا پیغام لے کر جب لوگوں کے سامنے گئے تو آپ نے ایک ٹیم بنائی. ایک طرف سے حضرت ابوبکر کو جمع کیا, کہیں سے علی کو جمع کیا, زبیر کو جوڑا, ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کو جوڑ کر ایک ٹیم بنائی. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسی صالح اجتماعیت جو ایس آئی او کی شکل میں یا ڈیر کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اس سے جڑ جائیں, اس سے وابستہ ہو جائیں, اپنی یو جی اور پی جی لائف میں اس کے لیے ایکٹیولی کام کریں. تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی چینج انشاءاللہ اس سوسائٹی کے اندر لا سکتے ہیں. مجھے آپ کو یہاں جمع دیکھ کر اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ جو سوسائٹی میں یہ چینج ایس آئی او کی کانفرنس کے ذریعے سے لانا چاہتی ہے ایس آئی او, یہ چینج میڈیکل کالجز کے کلاس رومز میں, یہاں کے لیکچر ہالس میں, یہاں کے لیبوریٹریز سے اس چینج کا آغاز ہوگا. اور یہ چینج کا آغاز طالب علموں کے ذریعے سے ہوگا, میڈیکوز اور پروفیشنلز کے ذریعے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری میڈیکل فریٹرنٹی کو ایک جٹ ہو کر ایک صالح اجتماعیت کے اندر اس کو تبدیل فرمائے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس دین کی سربلندی کا کام کر سکیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.